الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں اللہ کے بارے میں ادیان باطلہ کا تصور۔ اللہ کے بارے میں بنیادی طور پر دو تصور پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات چلانے والا کوئی سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ جس طرح یہ گھاس پھوس کسی سیزن میں اگتے ہیں اور سیزن ختم ہوتے ہی یہ گھاس پھوس ختم ہوتے ہیں، اسی طرح انسان بھی پیدا ہوتے ہیں اور ایک سیزن کے بعد انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انہیں دہریہ یا کمیونسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت کم لوگ ہیں۔ ایک تصور یہ ہے کائنات کا نظام چلانے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، کائنات کا خالق موجود ہے۔ جو لوگ خالق کے قائل ہیں وہ مزید تقسیم در تقسیم کا شکار ہے۔ ایک وہ نظریہ ہے جو دو الہ کے، دو معبود کے عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہودی ہے، اللہ اور جناب عزیر علیہ السلام۔ جناب عزیر علیہ السلام کے حوالے سے پچھلی کلاس میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تیسرا وہ فریق ہے جو تین معبودوں کے قائل ہے، عیسائی اور روح القدس، مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ اور ایک ہمیں نظریہ قرآن مجید سورہ نوح میں پنج تنے پاک کے پیروکار نظر آتے ہیں جو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے پجاری تھے۔ وہ 5 معبودوں کے قائل تھے۔ ایک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے مشرک نظر آتے جو 360 بتوں کے قائل تھے۔ جب ہم قرآن مجید کی آیات پڑھ کر شرک کے اوپر جب ہم تردید کرتے ہیں تو ایک یہ غلط فہمی پیدا کیا جاتا ہے، جناب آپ بت پرستوں کے اوپر جو آیتیں اتری ہے وہ آیتیں اب ہمارے ساتھ چسپان کرتے ہیں، جبکہ جن کو ہم حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہیں یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جبکہ جن آیات سے آپ استدلال لیتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں اتری ہے۔ تو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی بتوں کی عبادت پتھر ہونے کی وجہ سے، لکڑی ہونے کی وجہ سے یا لوہا ہونے کی وجہ سے لوگ بتوں کی پرستش اور عبادت نہیں کیا کرتے تھے اور نہیں کیا کرتے ہیں۔ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان بتوں کی نسبت بزرگوں سے ہے۔ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بتوں کی نسبت کس سے ہے؟ بزرگوں کی طرف سے۔ یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک غلط فہمی یہ پیدا کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی 2 آیات سے استدلال لیتے ہوئے۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ گمان کرنے سے منع کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ کہنے سے اور دوسری آیت میں مردہ گمان کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور یہ ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہماری پکار وہ سنتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، لہٰذا اولیاء اللہ کی پرستش، ان سے فریاد رسی کرنا جائز ہے۔ اس بات کی تردید کے لیے اب تک ہم 2 واقعات پڑھ چکے ہیں۔ ایک اصحاب کہف ہم پڑھ چکے ہیں جو 7 نوجوانوں پر مشتمل جماعت تھی، وہ زمین کے اوپر موجود تھے، ان کی سانسیں جاری تھی، وہ کروٹیں بدلتے رہے، زمین کے اوپر رہے، لیکن وہ 309 سال اسی حالت میں زمین کے اوپر سانس لیتے ہوئے، کروٹیں بدلتے ہوئے، اسی حالت میں پڑے رہنے کے باوجود کائنات میں آنے والی تبدیلیوں سے وہ بالکل بے خبر تھے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جبکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، اور یہ اولیاء اللہ نیند کی حالت میں پڑے رہے، کروٹیں بدلتے رہے
اور سانس ان کی چلتی رہی، اس کے باوجود وہ دنیا و ما فیہا میں ہونے والے معاملات سے اگر وہ بے خبر تھے تو کائنات میں جتنے بھی اولیاء اللہ فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی دنیاوی معاملات سے بے خبر ہی ہے۔ ایک یہ مثال ہم نے بیان کیا تھا، بات یہ اس پر اعتراض یہ اٹھاتے ہیں جناب یہ تو نیند کی حالت تھی، جبکہ انسان فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ہماری بات سن لیتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید سے کوٹ کیا۔ عزیر علیہ السلام 100 سال موت کی حالت میں زمین کے اوپر پڑے رہے۔ جناب عزیر علیہ السلام 100 سال تک موت کی حالت میں اور زمین کے اوپر پڑے رہے، اور جب اللہ رب العالمین نے جب ان کو اٹھایا تو جناب عزیر علیہ السلام بھی کائنات میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے جناب عزیر بھی کیا تھے؟ بے خبر تھے۔ آج ہم اللہ کے فضل سے ایک اور مثال پڑھیں گے جو نہ نیند کی حالت میں ہے نہ موت کی حالت میں ہے زندہ، جو نہ نیند کی حالت میں ہے اور نہ موت کی حالت میں ہے، وہ زندہ ہے اور قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کی شادی ہوگی، 40 سال تک وہ حکمرانی کریں گے، اور اسلام نے کافروں کے سامنے 3 آپشن رکھے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے اسلام قبول کرو، دوسرا آپشن کیا ہے؟ اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں جزیہ ادا کرو اور دنیا میں آباد رہو، اور تیسرا آپشن یہ پیش کیا ہے اگر تم اسلام بھی قبول نہیں کرتے، جزیہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیا ہے تیسرا آپشن؟ اب ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے میدانوں میں اترو۔ اب تک 2 آپشن موجود ہیں، 3 آپشن موجود ہیں، اسلام قبول کریں، جزیہ ادا کریں، یا ہمارے ساتھ میدانوں میں مقابلہ کریں۔ لیکن جناب عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہوتے ہی کافروں کے سامنے 2 آپشن پیش کیا جائے گا۔ کتنے آپشن؟ 2 آپشن، یا اسلام قبول کرو یا لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے حکمن عدلا، ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، عادل حکمران کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور کیا کریں گے؟ صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ، اور جب قال اللہ فرمائے گا قیامت کے دن، کس سے؟ عیسیٰ ابن مریم سے۔ کیا فرمائے گا؟ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے دنیا میں انسانوں کی 4 طرح کی تخلیق قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ ایک جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق جسے اللہ رب العالمین نے لفظ کن سے پیدا کیا، باپ اور ماں کے بغیر۔ ایک سیدہ حوا علیہ السلام کی تخلیق، وخلق منها زوجها، اللہ نے مرد سے عورت کو پیدا کیا۔ اور تیسری قسم جو ہماری تخلیق ہے، مرد اور عورت کے ملاپ سے، ان دونوں کی تعلقات سے پیدا ہوتے ہیں، یہ تیسری انسانوں کی تخلیق کی صورت ہے۔ اور چوتھی صورت بغیر کسی مرد کے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تخلیق ہے، مرد کے بغیر عورت سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَإِذْ، اور جب قال اللہ رب العالمین فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی ہے؟ ان کی والدہ کی طرف کی ہے۔ جبکہ قیامت کے دن بھی لوگوں کو ایک غلط فہمی یہ پیدا کیا جاتا ہے، قیامت کے دن ماں کی نسبت سے پکارا جائے گا۔ قرآن و حدیث میں ایسے نصوص موجود ہے جس میں قیامت کے دن، موت کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک باپ کی ہی نسبت سے پکارا جائے گا۔ اب یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم، ان کی نسبت کس کی طرف ہے؟ سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف۔ اَأَنْتَ قُلْتَ،
اللہ یہ سوال کرے گا عیسیٰ ابن مریم سے، انت قلت، کیا آپ نے کہا تھا، للناسی، لوگوں سے، کیا، اتخذونی، مجھے بنا لو، وأمیہ، اور میری ماں کو بنا لو، الہینی، دو معبود، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اللہ سوال رکھے گا عیسیٰ ابن مریم کے سامنے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے یہ مطالبہ، یہ تقاضا، یہ ڈیمانڈ کیا تھا، لوگوں مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو، ہماری عبادت کرو؟ قال، اس سوال کا جواب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جواب دے گا، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک، تو پاک ہے، بیٹا کمزوری ہے، اس کمزوری سے تو پاک ہے، بیوی کمزوری ہے، اس کمزوری سے تو پاک ہے، پارٹنرشپ کمزوری ہے، اس کمزوری سے اللہ تو پاک ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ما یکون لی، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کروں جس بات کو کرنے کی میں حق نہیں رکھتا، یہ میں بات کر ہی نہیں سکتا۔ پھر ان کنت قلتہ، اگر بفرض محال میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے، میں نے ایسی بات اگر کر دی تھی، فقد علمتہ، بے شک تو اسے جانتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تو پاک ہے پارٹنرشپ سے، ایک تو میں نے ایسی بات نہیں کہی، اگر میں نے کہہ بھی دیا ہے، فقد علمتہ، اللہ تو بہتر جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، کیوں اللہ تو بہتر جانتا ہے، تعلم، اے اللہ تو جانتا ہے، ما فی نفسی، جو باتیں میرے دل میں ہے وہ باتیں تو جانتا ہے، کیوں، کیونکہ تو خالق ہے، اور تیری صفات میں سے ایک صفت کیا ہے، علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کی راز جاننے والا، العلیم کون ہے، اللہ کی ذات ہے، تعلم، تو جانتا ہے، ما فی نفسی، وہ باتیں جو میرے دل میں آئی ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں وہ باتیں نہیں جانتا جو باتیں آپ کے نفس میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ واقعہ کہاں موجود ہے؟ تصدیق کے لیے آپ پڑھ لیں سورہ مائدہ آیت نمبر 117، سورہ مائدہ آیت نمبر 117 کی مطالعہ کریں۔ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اللہ جو باتیں آپ کے نفس میں وہ میں نہیں جانتا، کیوں؟ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کیوں میں نہیں جانتا، تو کیوں جانتا ہے اور میں کیوں نہیں جانتا؟ وجہ بیان کرتے، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک تو تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا صرف تیری ذات ہی ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، ما قلت لهم، میں نے ان سے نہیں کہا تھا، الا، مگر وہی باتیں میں نے ان سے کہا تھا، امرتنی بھی، جن باتوں کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ اسی لیے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت قرآن مجید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سیدہ مریم علیہ السلام سیدنا عیسیٰ کو گود میں اٹھا کر آتی ہے، اور قوم کے لوگوں سے ان کی گزر ہوتی ہے۔ قوم کے لوگ سیدہ مریم علیہ السلام سے کہتے ہیں، یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ یہاں سے مفسرین نے اس بات کو اخذ کیا ہے، اگر ماں باپ اچھے ہو، ماں باپ اچھے ہو، اور اس بہن کا بھائی اچھے کردار کا حامل ہو، وہ بہن، وہ بیٹی کبھی بھی بدکاری نہیں کر سکتی۔ تین رشتوں کا ذکر کیا قرآن نے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تیرے باپ برے آدمی نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں کوئی بازاری بد کردار عورت تھی۔ تو اس موقع پہ سیدہ مریم علیہ السلام فاشارت الیہ، حضرت مریم عیسیٰ ابن مریم کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو قوم حیران ہو کر، قوم کے لوگ کہتے ہیں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ،
جو ابھی تک گود میں اٹھائے ہوئے بچے سے ہم کیسے بات کریں؟ تو وہاں پر عیسیٰ ابن مریم وہ بات کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا. وہ بات کیا تھی؟ انی عبد اللہ. پہلی بات اللہ کی توحید کی بات ہی کرتے ہیں. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ ہی کو ماننے والا، اللہ ہی سے مدد طلب کرنے والا، مشکلوں میں آسانیوں میں اللہ ہی کو پکارنے والا ہوں. انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے مجھے مبارک بنا کر پیدا کیا ہے. اینما کنتو، جہاں کہیں بھی میں ہوگا. اسی لیے کیا فرمایا؟ مبارکن وجعلنی مبارکن اینما کنتو، جہاں بھی ہوگا میں مبارک ہوگا. اب جناب عیسیٰ ابن مریم جب زمین پر تھے مبارک تھے، آسمانوں میں ہیں مبارک ہیں، اور قیامت کے قریب آئیں گے تو مبارک بن کر آئیں گے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات کر دی ہے. کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری صحابی ہوں گے. اب صحابی کی تعریف ہم کیا کرتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الایمان. صحابی کی تعریف یہ ہے ہر وہ آدمی جو ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے ملاقات کی ہو اور اسی ایمان کی حالت میں جس پر موت آئی ہے اسے صحابی کہا جاتا ہے. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا ہو یا آپ سے ملاقات کی ہو اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت کر گئے ہو. اب سوال یہاں پر یہ ہے، صحابی کی تعریف تو یہ ہے. اب عیسیٰ ابن مریم، جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات ہوئی تھی. وہاں پہ عیسیٰ ابن مریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا تھا. ایمان کی حالت میں عیسیٰ ابن مریم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے اور ایمان کی اسی حالت میں ہی دنیا سے رخصت کر جائیں گے. اسی لیے قرآن مجید کی دوسری مقام پہ اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم سے فرماتے ہیں، عیسیٰ میری نعمتوں کو یاد کرو. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ یہ بیان کرتے ہیں، اذ علمتک الکتاب والحکمہ، میں نے تمہیں کتاب کی تعلیم دی تھی، حکمت کی تعلیم دی تھی. جبکہ قرآن و حدیث اٹھا لو، کتاب اور حکمت سے مراد قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے عطا کیا ہے. تو اللہ رب العالمین جناب عیسیٰ ابن مریم جب محمد الرسول اللہ کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو کتاب و سنت کے روشنی میں ہی فیصلہ کریں گے. آپ نے میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، ہمارے علمی حلقوں میں یہ بحث لگی ہوئی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے تو کس فقہ کے فالوور کی حیثیت سے آئیں گے؟ شافعی ہوگا، مالکی ہوگا، حنبلی ہوں گے یا حنفی ہوں گے؟ بعض لوگ حنفی کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم حنفی بن کر آئیں گے. تو یہاں پر ہمارا موقف یہ ہے، عیسیٰ ابن مریم محمدی بن کر آئیں گے، منہج کتاب و سنت کے پیروکار بن کر آئیں گے. نہ حنبلی بن کر آئیں گے، نہ شافعی بن کر آئیں گے، نہ مالکی بن کر آئیں گے، نہ حنفی بن کر آئیں گے، نہ جعفری بن کر آئیں گے. عیسیٰ ابن مریم محمدی بن کر آئیں گے کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی. لیکن یہ ساری باتیں ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے. جو باتیں اب تک میں کہہ چکا ہوں عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے، میں نے کچھ آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیل رکھے ہیں، لیکن ہمارے موضوع سے ان باتوں کا تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. الا ما امرتنی ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان سے وہی باتیں کہا ہے جو آپ نے مجھے کہنے کا حکم دیا ہے. وہ باتیں کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جو میرا بھی خالق ہے اور تمہارا بھی خالق ہے، اسی کی عبادت کرو. پھر فرماتے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اللہ وَكُنْتُ اور میں تھا علیہم ان پر شہیدن گواہ.
جب تک میں زمین میں موجود تھا تو میں ان پر گواہ تھا، میں ان کو یہی باتیں بتاتا رہا، اسی بات کی تعلیم میں دیتا رہا۔ فلما توفیتنی، اب عیسیٰ ابن مریم کیا فرماتے ہیں؟ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے فوت کر دیا۔ عموماً ہم فوت کا معنی لیتے ہیں اردو والا، یہاں پہ اردو والا معنی نہیں، عربی والا معنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کئی مقامات پہ نیند کو فوت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ایک جگہ، اور اللہ رب العالمین اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ وہ ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے۔ یہاں پہ فوت کسے کہا گیا ہے؟ نیند کی حالت، کوئی تعویل نہیں ہے، قرآن نے خود اس کا تفسیر کیا ہے۔ فوت کسے کہتے ہیں؟ فوت موت کو بھی فوت کہتے ہیں، اور فوت نیند کی حالت کو بھی فوت کہتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں۔ فلما توفیتنی، اللہ جس وقت تو نے مجھے نیند کی حالت میں اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، کنت انت الرقیب علیہم، اللہ تو ہی ان پر نگہبان تھا۔ اب عیسیٰ ابن مریم کیا فرماتے ہیں؟ جب تک میں موجود تھا میں ان پر بطور گواہ، بطور معلم، بطور مدرس، بطور مربی، اسی بات پر میں ان کی تربیت کرتا رہا۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے فوت کر دیا مجھے، نیند کی حالت میں آپ نے مجھے اٹھا دیا، تو پھر کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی ان پر نگہبان ہے۔ اب عیسیٰ ابن مریم زندہ ہے، آسمانوں میں ہے، لیکن دنیا میں عیسیٰ ابن مریم کی جو پوجا پرستش ہو رہی ہے، ان کی عبادت ہو رہی ہے، اس سے عیسیٰ ابن مریم لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور بے خبری کا اظہار کریں گے۔ اللہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، جب تک میں موجود تھا میں ان کو یہی بات سکھاتا رہا، یہی بات سمجھاتا رہا۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے فوت کر دیا، جب آپ نے مجھے اٹھا دیا، انت الرقیب علیہم، اللہ آپ ہی تو ہی ان پر نگہبان تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، وانت اور تو ہی علی کل شیء ہر چیز پر، شہید اللہ تو ہی ہر چیز کو دیکھنے والا تھا۔ اب یہاں یہ بات ثابت ہو گئی، جو اللہ کے ولی عزیر پیغمبر تھے، عیسیٰ ابن مریم پیغمبر ہے، اور جناب اصحاب کہف وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، لیکن وہ دنیا میں ہونے والی تغیرات سے، تبدیلیوں سے، وہ جب یہ بزرگ ناشنا تھے، بے خبر ہے، تو کائنات میں ان سے نہ کوئی بڑا ولی آیا ہے نہ آ سکتے ہیں جو ہماری حالت کے بارے میں خبر رکھ سکے یا ہماری بات سن سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی بات کو الطاف حسین حالی نے بھی ان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اردو ادب کے ایک بہت بڑا اور معتبر نام ہے الطاف حسین حالی، کہتے ہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر۔ ہم مسلمان اگر بت کی پرستش کرے تو ہم فتویٰ کیا لگا لیتے ہیں؟ یہ تو کافر ہے۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ ہم مسلمان یہ فتویٰ لگاتے ہیں عیسائی کافر ہے، کیوں؟ کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کنسیڈر کرتے ہیں، تو لہٰذا عیسائی کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہودی کیا ہے؟ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ کیونکہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ عیسائی کیوں کافر ہے؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور من نور، اللہ کا جز ہے، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، نہ اللہ کے نور کے لیے پیدائش ہے، نہ اللہ کی نور کے لیے وفات ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ تو یہاں پہ الطاف حسین حالی کہتے ہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر،
جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر۔ جو آگ کو قبلہ ماننے والے کون ہیں؟ مجوسی ہیں، آتش پرست لوگ ہیں۔ کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ بہت سے لوگ مشرکین مکہ کے لوگ بھی اور آج کے دور میں بھی ستارہ پرست کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہے، اور رات کو بارش ہوئی، آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو آپ علیہ السلام صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندوں میں سے بہت سے بندوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، اور میرے بندوں میں سے بہت سے بندوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے بھی وہ کیسے؟ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جنہوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ، ہمیں بارش ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، تو وہ اللہ پر ایمان اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ایمان کی حالت میں انہوں نے صبح کی ہے۔ اور جنہوں نے یہ کہا مطرنا بنوء کذا و نوء کذا، بارش ہوئی نا اس لیے بارش ہوئی، فلانا ستارہ فلانا جگہ پہ طلوع ہوا تھا، فلانا ستارہ فلانا جگہ پہ طلوع ہوا تھا، اس وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس نے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوئے صبح کی ہے۔ تو ستارہ پرست آج بھی موجود ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، سنڈے کی آپ اخبار لے لیں، نوجوان عموماً اس کو شوق سے دیکھتے ہیں، وہ باقاعدہ اخبار میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہوتا ہے جس میں 7 دن کا ستاروں کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہم بھی ایک حرف الغلط کے طور پر استعمال یہ بات کرتے ہیں، یار میرا ستارہ گردش میں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کامیابی نہ مل رہی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یار میری کامیابی، میں اس لیے کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں کیونکہ میرا ستارہ گردش میں ہے۔ تو یہ ستارہ پرستی ہے۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کے دعوے دار ہیں، ان کے لیے راہیں بہت کشادہ ہے۔ پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے شوق سے پرستش کرے، بابوں کی پرستش کرے، داغوں کی پرستش کرے، جوتوں کی پرستش کرے، جس کے بھی شوق سے چاہے پرستش کرے۔ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے۔ نور من نور اللہ، یہ تو خدا ہی بنانے کے مترادف ہے۔ اللہ کا جز، اللہ کے نور میں سے نور، یعنی اللہ کا حصہ۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا ہے۔ جب ایک طرف نبی کی بات آتی ہے اور دوسری طرف امام کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یار یہ ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا ہے، ایسا کیا ہے، تو ہم امام صاحب کی بات سے باہر نہیں جا سکتے۔ بات جب نبی کی آئے، نبی کے بعد کے مقابلے میں کس کی بات کو لے آتے ہیں؟ اماموں کی باتوں کو لے آتے ہیں۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا ہے۔ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے۔ جو نظر ہے یہ اللہ کے لیے خاص عبادت ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ نظریں کدھر چڑھاتے ہیں؟ قبروں پہ چڑھاتے ہیں۔ شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں۔ شہیدوں کی قبر پہ جا کے کوئی اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں، نوجوان شادی کے لیے بیوی مانگ رہے ہوتے ہیں، بیمار شفا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود عقیدہ کیا ہے؟ ہم پکے مسلمان ہیں، ہم پکے توحیدی ہیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، پھر بھی دعویٰ کیا ہے؟ ہم کامل ایمان والے ہیں اور کامل مسلمان ہیں۔ یہی کفر ہے، یہی شرک ہے۔ تو الطاف حسین حالی نے اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر۔ کواکب میں مانے، کواکب ستاروں کو کہتے ہیں، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں۔ پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے،
نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ تو ٹی وی